الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین کرام، پروگرام آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں کے ساتھ آپ کا میزبان سید طارق محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سراج ٹی وی کی سکرین پہ آپ یہ پروگرام لائیو دیکھا کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں الحمدللہ ہم کوشش کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک کلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے صحیح اصولوں کے ساتھ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی محبت عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کا نور عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہم بہت سی طرح کا علم حاصل کرتے ہیں، بچپن سے لے کر اپنی پوری زندگی علم حاصل کرتے ہیں، پوری زندگی سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس دنیا میں فائدہ دیتے ہیں، اور کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ کتاب ہم پڑھتے ہیں، بہت سی زبانوں میں، مختلف زبانوں میں ہم کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سے موضوعات پہ ہم کتابیں پڑھا کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں، اس کتاب میں آپ کو اگر اپنی پسند کا، اپنے انٹرسٹ کا موضوع ملے گا تو آپ کے پڑھنے کا دل کرے گا۔ اگر وہ موضوع ہماری پسند کا نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ پڑھتے پڑھتے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کا معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آتا، تو کتاب پڑھنے کا دل نہیں کرتا، بلکہ انسان اس کے پڑھنے سے اکتا جاتا ہے۔ دل نہیں کرتا پڑھنے کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ رب العزت کے پاک کلام کا یہ اعجاز دیکھیے گا، اللہ کے پاک کلام کا یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی طاقت ہے کہ انسان اس کو پڑھتا ہے، بندہ مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہیں قرآن پاک کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟ سورہ ملک کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، سورہ ملک ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت ایسی ہوگی کہ جنہیں شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے معنی بھی نہ معلوم ہو۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں زبانی یاد ہوں گی، لیکن ان کا معنی، اس کا مطلب اور مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے پاک کلام کی طاقت ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ اس کلام کو ہم پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سمجھ نہیں بھی آتا، پھر بھی جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، انسان کو لطف آتا ہے۔ اگر سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، پڑھنا بھی نہ آتا ہو، پڑھ بھی نہ سکیں، اگر کوئی اور پڑھ رہا ہو، امام صاحب نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں معنی مفہوم نہیں سمجھ میں آ رہا، ہمیں نہیں معلوم کہ
کہ قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں، امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کیا فرما رہا ہے، ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب امام صاحب نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک لے میں، فلو میں جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، پھر بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں طاقت ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں جو تاثیر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ان الفاظ میں جو تاثیر ہے، اللہ کے ناموں میں تاثیر ہے، الفاظ کی اپنی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم جو بھی بولتے ہیں، ہم جو بھی منہ سے، زبان سے کلمہ نکالتے ہیں، لفظ نکالتے ہیں، ہر اس لفظ کی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے، اس جملے کی تاثیر ہوا کرتی ہے، اور جب وہ لفظ نکلتا ہے تو وہ سننے والے کی طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ سننے والے کو خوش کرتا ہے، غمگین کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے۔ ہم کسی کو اچھا بولیں گے، اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، وہ سن کے خوش ہوگا، کسی کی تعریف کریں گے، اس کے چہرے پہ خوشی ہوگی، مسکراہٹ ہوگی۔ اگر ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کو ڈانٹیں گے، اس کا عیب بیان کریں گے، نقص نکالیں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، تو لازمی طور پہ، فطرت ہے، لازمی طور پہ اس کو برا لگے گا، اس کو غصہ بھی آئے گا، وہ غمگین ہوگا، دکھ ہوگا اسے۔ تو یہ الفاظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اللہ کے نام کی تاثیر ہے، قرآن پاک کے الفاظ کی، آیات کی تاثیر ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والے کا دل ڈر جاتا ہے، مومنین اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، مومنین کا دل ڈر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی نشانی بیان کی کہ جب بھی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کی نشانی ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، ان الفاظ کی تاثیر ہے کہ وہ دل پہ اثر کرتا ہے، ان الفاظ کی تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اللہ کے ناموں میں تاثیر ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس ضمن میں عرض کرتا چلوں۔ ایک بزرگ اللہ والے کسی مجلس میں واعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ اللہ کرنے سے سکون ملتا ہے، دل کا رنگ بدلتا ہے، دل کی حالت بدلتی ہے، دل کی کیفیت بدلتی ہے، اور انسان کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑتا ہے، انسان کی طبیعت اچھی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے انسان، اللہ کا ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے، طبیعت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس مجمع میں ایک فلسفے کا استاد بیٹھا تھا، اس نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا کہ بابا جی جو بات آپ کر رہے ہیں، میرا فلسفہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ الفاظ کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ کوئی چیز اپنی مادی شکل میں نہ ہو، فزیکل ایگزسٹنس نہ ہو، اس کا جسم نہ ہو، اس کی کوئی مادی حیثیت نہ ہو، اس کو ہم دیکھ سکے، ہم اس کو چھو سکے، اپنے حواس خمسہ سے، اپنی 5 حصوں سے اس کو محسوس نہ کر سکے، جب تک تو وہ کوئی اثر نہیں رکھتا، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی چیز کے اثر انداز ہونے کے لیے، کسی چیز کا اثر کرنے کے لیے اس کی مادی حیثیت، اس کا جسم ہونا لازمی ہے۔ اور اس نے ایک مثال پیش کی، آگ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن صرف منہ سے آگ کہنے سے، ہم آگ بولتے رہیں 100 مرتبہ بھی اگر ہم لفظ آگ بولیں تو صرف اس لفظ سے ہمارے ہونٹ نہیں جلیں گے۔ پانی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو پی سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی مادی حیثیت ہے، اس کو فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک اس پانی میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ہاتھ گیلے نہیں ہوں گے، صرف زبان سے پانی پانی کہتے رہیں، ہونٹ گیلے نہیں ہوں گے۔ تو اس نے اپنے فلسفے کی زبان میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صرف الفاظ کی تاثیر نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ کوئی چیز
اصل میں حقیقت میں موجود نہ ہو، تو اس نے کہا کہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کسی کے الفاظ میں، کسی کے نام میں اتنی تاثیر ہو، کسی لفظ میں اتنی تاثیر ہو، لفظ اللہ میں اتنی تاثیر ہو کہ اللہ اللہ کرنے سے انسان کی طبیعت اچھی ہو جائے، انسان کا دل مطمئن ہو، اس میں اثر انداز ہو، اس میں کیفیات پیدا ہوں۔ بزرگوں نے، بابا جی نے ان کے جواب میں ایک دلیل دی، دوسری دلیل دی، متعدد بار کئی دلیلیں پیش کیں، لیکن اس اللہ کے بندے نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا رہا کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب اس کسی طور پہ وہ شخص ماننے کے لیے تیار نہ ہوا تو انہوں نے، بزرگوں نے کہا، اس شخص کا نام لے کر کہا کہ میں تو سمجھتا تھا تم بڑے عقل مند ہو، لیکن اتنی بحث کرنے کے بعد اگر یہ چھوٹی سی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تم تو گدھے ہو۔ بھری مجمع میں ایک نامور شخص ہو، لوگ اس کو جانتے ہوں، بڑے مجمع میں اس کو گدھا کہہ دیا جائے تو جیسے ہی یہ سنا تو فوراً اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہا حضرت آپ نے مجھے سب کے سامنے گدھا کہہ دیا ہے، میری بےزتی کر دی ہے، لوگ مجھے ایک اچھے نام سے، اچھے تعارف سے جانتے ہیں، میری پہچان ہے، میرا مقام ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، تو آپ نے مجھے بڑے مجمع میں سب کے سامنے گدھا کہہ دیا ہے۔ بابا جی مسکرائے اور کہا اللہ کے بندے، تجھے گدھے کا نام ہی دیا ہے، لفظ گدھا ہی بولا ہے، صرف لفظ گدھا بولنے سے تو گدھا بن تو نہیں گیا، انسان ہی ہے۔ تو جب لفظ گدھا میں، اس لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کے بولنے سے، اس کے کہنے سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جائے، تو پھر لفظ اللہ میں اتنی تاثیر کیوں نہ ہو کہ اللہ اللہ کرنے سے انسان کے دل کا رنگ بدل جائے۔ تو یہ اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ جو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اللہ کے پاک کلام کی، پھر اس کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو مطمئن کرتا ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم سکون حاصل کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں اور مختلف اشیاء میں، مختلف چیزوں میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دنیا میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مال و دولت میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیر و تفریح میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بزنس میں، مختلف چیزوں میں ہر ایک کو سکون کی تلاش ہے۔ آج جو ہم سکون کے لیے مارے پھرتے ہیں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے ہی دے دیا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسان یاد رکھ کہ دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آئیے قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ سورہ ملک کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں 0121667186، اس پہ کال کر کے آپ براہ راست ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک کے جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں جو غلطیاں ہوں گی ہم اس کو سیکھنے کی، صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا عنوان بھی آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you, Ustad? Alhamdulillah, I'm good, thank you. How are you? Alhamdulillah. MashaAllah, sister. Thank you very much. You call in this program almost every day, in every program. Today, last time we practiced verse number 21 to 25. So could you please recite these 5 verses, starting from Amman hadha alladhi yarzuqukum. أمن هذا الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي
أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. ماشاء اللہ، صدق اللہ السلام العظیم۔ علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں نے لائیو کرنا ہے۔ جی میری بہن، آپ اس وقت لائیو ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر لندن سے رہی بات ہوں۔ کر جی میری بہن، آیت نمبر 21 سے 25 تک آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو 21 سے 25 جی جی ابھی کلاس میں کوئی ہے؟ ابھی کوئی سنا رہا ہے؟ جی آپ لائیو ہیں اس وقت ٹی وی پہ۔ سوری، جی آپ ٹی وی کے پہ دیکھیے گا کہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ ہاں، 7 پیج کھولا ہوا ہے۔ جی یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہاں سے پڑھیے گا پلیز۔ میرے پاس بک ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور افمن یمشی مکیبا علی وجهه اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ماشاء اللہ، صدق اللہ العظیم۔ آگے پورا پڑھنا ہے؟ نہیں، بس یہیں تک۔ اس میں ابھی آپ لائن پہ رہیے گا تو کچھ چیزیں میں ہائی لائٹ کر ٹی وی سے بھی سن رہی تھی، ٹھیک ہے؟ جی تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جہاں پہ ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیے گا پہلی آیت میں امن ھذا الذی، یہاں پہ چونکہ یا ہے اور زیر کے بعد جب یا آتی ہے تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے۔ ھذا الذی، اس کو ایک الف کی مقدار، ایک کاؤنٹ کھینچ کے پڑھا جائے گا، ھذا الذی۔ اسی طرح آگے جب آئیں یہاں پہ دوسری لائن میں تو یہاں پر سین کے اوپر آپ دیکھیں گے صرف زبر ہے، تو صرف زبر زیر اور پیش ہو تو اس کو کھینچا نہیں جائے گا، اسٹریچ نہیں کیا جائے گا، بغیر کھینچے بغیر اسٹریچ کی اس کو پڑھا جائے گا۔ امسا کا اس کو نہیں پڑھیں گے، امسک رزقہ، ان امسک رزقہ۔ اسی طرح اسی لائن کے اینڈ پہ آ جائیے تو یہ مکیبن نہیں ہے، پھر وہی مسٹیک ہے یہاں پہ کہ کاف کے نیچے چونکہ زیر ہے، صرف زیر ہو تو اس زیر کو کھینچا نہیں جائے گا، بغیر اسٹریچ کیے اس کو پڑھا جائے گا مکبن علی۔ اسی طرح آگے آ جائیں تو یہاں پر قل هو الذی انشأکم، قل هو الذی انشأکم، انشاءکم نہیں پڑھیں گے،
شین کے اوپر چونکہ زبر ہے اور زبر کو سٹریچ نہیں کیا جاتا، شا نہیں کریں گے، انشاءکم نہیں ہوگا، انشاءکم، انشاءکم، انشاءکم۔ اسی طرح ایف ای دہ، دال کے اوپر بھی زبر ہے، دا نہیں ہے، ایف ای دہ۔ اسی طرح آخری لائن میں جب یہاں پہ آپ نے پڑھا تو وَإِلَيْهِ، وَإِلَيْهِ نہیں ہے، الف کے نیچے زیر ہے تو صرف زیر ہو، صرف زبر ہو، صرف پیش ہو تو اس کو سٹریچ نہیں کیا جائے گا، وَإِلَيْهِ، وَإِلَيْهِ، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کی قراءت میں پڑھنے میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو جی ناظرین کرام، یہ 5 آیات مبارکہ ہم نے کل کے پروگرام میں پریکٹس کی تھی، تو میں ایک کامن مسٹیک ہے جو میں اس کو دہرا دیتا ہوں، زبر، زیر اور پیش، زبر، زیر اور پیش، ان کو بالکل بھی کسی طور پہ بھی سٹریچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو بغیر سٹریچ کیے پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ کاف کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کاف کے اوپر زبر ہے تو کا، امسکا، کاف زبر کا، اس کو سٹریچ نہیں کریں گے، کاف زبر کا نہیں ہوگا، امسکا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کے آگے آپ یہ دیکھیں، را کے نیچے زیر ہے، راز ری، ری نہیں کریں گے، راز ری۔ اسی طرح جہاں پہ پیش ہو یہاں پہ آپ دیکھیے گا، فا پیش فو، فو سٹریچ نہیں کریں گے۔ زبر، زیر اور پیش کو جب اس کو پڑھیں گے تو اس کو بغیر سٹریچ کیے، بغیر کھینچے، بغیر لمبا کیے اس کو پروناؤنس کیا جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت ماشاءاللہ، بہت اچھا قاری صاحب، یہ آپ کا یہ قرآن پاک جو آپ سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکریہ میری بہن۔ کرے۔ تو قاری صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے ہمبل، کہ میں سب کالرز کو یہ کہوں جو سننے والے ہیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو، آل اولاد کو، سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نا تمام مسلمان جو بھی قیامت تک پہنچا دیا کرے۔ دیکھو سب کو نا سیم ثواب مل جائے گا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اور ان کے والدین کو بھی لازمی۔ جی بہت اچھا پیغام میری بہن آپ نے۔ اور احترام کے حوالے سے بھی کہوں گی نا کہ جو لوگ ہیں جو قرآنی آیات ہے، جو قرآن پاک ہے، اس کو اونچا رکھا کرے پلیز، اور بچوں کو بھی کہ وہ اونچا پکڑے، بڑا احترام کرے۔ اللہ رسول کے نام اگر انگلش میں بھی ہیں تو وہ بھی بہت اونچا اور بڑے احترام سے پیار سے رکھے، اور گلے میں عورتیں اللہ محمد کے نیکلس نہ پہنے کیونکہ باتھ روم جانا ہوتا ہے۔ جی بہت اچھا پیغام میری بہن آپ نے دیا، 2 باتوں کا ذکر آپ نے کیا کہ جو بھی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی ہم کر رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ، اس کا ثواب اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، بہت اچھا پیغام ہے۔ اور اسی طرح ادب ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو مرتبہ عطا کرتی ہے، بلندیاں عطا کرتی ہے۔ تو ادب ہوگا تو یقیناً برکتیں بھی ملیں گی، با ادب با مراد، ادب والے ہوں گے تو مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، فضیلت ملے گی، برکتیں نصیب ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا زبر، زیر اور پیش، اس کو حرکت کہا جاتا ہے، اس کو حرکت کہا جاتا ہے، موومنٹ۔ حرکت کا معنی ہے کسی چیز کا موو کرنا، حرکت کرنا۔ اور یاد رکھیے گا موو کرنے میں اور سٹریچ کرنے میں فرق ہے، حرکت میں اور کھینچنے میں فرق ہے۔ کوئی چیز حرکت کرے گی تو وہ صرف ہلے گی، حرکت کرے گی، اسی حرکت کو تھوڑا سا آپ زیادہ کریں گے تو اس کو کھینچنا کہا جائے گا۔ تو ان 2 چیزوں میں، حرکت میں اور کھینچنے میں، ان 2 چیزوں میں فرق کرنا لازمی ہے، ان 2 چیزوں میں فرق کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو ابھی میں آپ کو مثال کے ساتھ آپ کو میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں کہ صرف زبر، زیر اور پیش ہوں گے، صرف زبر، زیر اور پیش، ان کو بغیر کھینچے ان کو پڑھا جائے گا۔ زبر، زیر اور پیش کو بغیر کھینچے پڑھا جائے گا، ان کو سٹریچ نہیں کیا جائے گا۔
زبر زیر اور پیش کو بغیر سٹریچ کیے بغیر کھینچے اس کو پڑھا جائے گا، لیکن اگر ان کو آپ کھینچیں گے تو ان کی پروننسیشن بالکل بدل جائے گی، ان کی پروننسیشن بالکل بدل جائے گی۔ تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا کہ زبر زیر اور پیش ہوگی تو ان کو بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ ابھی میں ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو مزید اس کو واضح کیا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو ٹی وی کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، حرف ہے با، حرف ہے با۔ تو با کے اوپر اگر ہم یہ با کے اوپر میں نے زبر لگائی ہے، با زبر با، با زبر با، اور اسی طرح با کے ساتھ میں نے الف لگا دیا، با کے ساتھ الف لگا کر اس کو اگر ہم کھینچ کے پڑھیں گے تو با زبر الف با۔ اب ان دونوں میں فرق آپ دیکھیے گا کہ با کے اوپر صرف زبر ہوگی تو زبر کو کھینچا نہیں جائے گا، با پڑھا جائے گا۔ اسی زبر کو اگر میں تھوڑا سا کھینچوں گا تو یہ الف مدہ بن جائے گا، یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر با کے اوپر کھڑی زبر بھی لگائی جائے تو یہ بھی وہی چیز بنے گی، با کھڑی زبر با۔ تو یہ ان دونوں میں فرق واضح کرنا، فرق سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ زبر کو تھوڑا سا کھینچیں گے وہ کھڑی زبر بن جائے گی، با زبر با، اسی کو با ساؤنڈ کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو وہ کھڑی زبر بن جائے گی، پھر وہ زبر نہیں رہے گی۔ اسی طرح با کے نیچے یہ میں زیر لگا دوں تو با زیر بی، با زیر بی، اور اسی کو میں تھوڑا سا کھینچوں تو یہ با کھڑی زیر بی بن جائے گا، با کھڑی زیر بی بن جائے گا۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ زبر زیر اور پیش، زبر زیر اور پیش ان تینوں کو بغیر کھینچے ادا کیا جائے گا۔ زبر زیر اور پیش کو بغیر کھینچے بغیر سٹریچ کیے ان کو پڑھا جائے گا۔ اگر ان کو سٹریچ کریں گے تو زبر کو سٹریچ کریں گے تو وہ کھڑی زبر بن جائے گی، زیر کو سٹریچ کریں گے تو وہ کھڑی زیر بن جائے گی، اور پیش کو سٹریچ کریں گے تو وہ الٹی پیش بن جائے گی۔ تو اس میں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بظاہر ایک چھوٹی سی معمولی سی مسٹیک ہے، لیکن ناظرین کرام یہ ایک ایسی غلطی کامن مسٹیک ہے تو کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کامن مسٹیک کو کرتے ہیں۔ تو اس کو کرنے یہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ایک حرکت کو زبر کو کھینچیں گے تو وہ لمبا بن جائے گا، الف بن جائے گا، الف مدہ بن جائے گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے چھوٹی چھوٹی غلطیاں مل کے بڑی غلطیاں بنتی ہیں، اور ان سے پھر لفظ بدل جاتا ہے، اور لفظ بدلنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، مطلب اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ کامن مسٹیک ہے، یہ تو یاد رکھیے گا۔ صرف زبر ہو، صرف زیر ہو، صرف پیش ہو، اس کو کسی بھی طور پہ کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹی پیش ہو، یا مدہ لیٹرز ہوں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، تو ان کو ایک الف کی مقدار، ایک الف کے برابر ان کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، کھینچ کر ان کی پروننسیشن کی جائے گی۔ تو یہ کامن مسٹیک ہے، اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری غلطیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، پڑھنے میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، اس سورت کے اختتام تک آج ہم مزید پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ ملک کی آخری 5 آیات مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی، اس کو پڑھنے کی سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے، اور سورہ ملک کی 30 آیات مبارکہ آج مکمل ہوئی ہیں۔ اور ناظرین کرام، سورہ ملک کی ان 30 آیات مبارکہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر 30 آیتوں پہ مشتمل ایک سورہ ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جو بھی سورہ ملک کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی، اپنی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے مالک رب العالمین، تیرا یہ بندہ باقاعدگی کے ساتھ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ مجھے پڑھنے کی برکت سے اپنے اس بندے کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو کوشش کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی
تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اور حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کی وحشت سے محفوظ رکھے گی، قبر کے عذاب میں آسانی پیدا کرے گی۔ سورہ ملک پڑھنے والے کی قبر کو روشن کیا جائے گا، منور کیا جائے گا، قبر میں آسانی پیدا کی جائے گی۔ تو آئیے ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، صرف 30 آیات مبارکہ ہیں، 2 رکوع ہیں، تقریباً 2-2.5 پیجز بنتے ہیں۔ اگر اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے اور فلوئنٹلی کوئی پڑھنے والا ہو یا زبانی یاد ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ میں یہ سورہ مبارکہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کو معمول بنا لیجئے۔ اور برکتیں کس قدر ہیں، رحمتیں کتنی ہیں، فرمایا اس کی برکت سے قبر میں آسانی پیدا کی جائے گی، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، قبر کو منور کیا جائے گا، قبر کو روشن کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں، ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ہو، ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ہو۔ تو آئیے اس سورت کو یاد کیجئے، جن سے ہو سکے زبانی یاد کیجئے، روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے گا۔ 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ آخری 5 آیات مبارکہ آج ہم نے پریکٹس کی ہے ابھی، تو آپ حضرات اسٹوڈیو کے نمبر پہ کال کر کے آخری 5 آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو غلطی ہوگی تجوید کی، پڑھنے کی، اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں 0121667186، اس پہ آپ کال کر کے براہ راست ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو ضرور آپ کال کیجئے گا۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ مدہ لیٹرز اور حرکات میں فرق کیا جانا، اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ نہایت ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے اس بات کی غلطی کرتے ہیں کہ جب زبر زیر اور پیش کو پڑھا جاتا ہے، زبر زیر اور پیش کو پرناؤنس کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ زبر کو کھینچنے سے، زبر کی ساؤنڈ کھینچنے سے کھڑی زبر بن جائے گی۔ جس طرح پہلے بھی میں نے یہاں پہ لکھ کے آپ کے سامنے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی، میں ایک مرتبہ پھر اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے یہ با کے اوپر اگر آپ زبر لگائیں گے تو یہ با زبر با، با زبر با، یہ صرف چونکہ زبر ہے اس کو بالکل بھی کھینچا نہیں جائے گا، با زبر با۔ لیکن اب میں با کے اوپر کھڑی زبر لگا رہا ہوں، با کھڑی زبر با، تو اب فرق دیکھیے گا، با زبر با، یہ چونکہ صرف زبر ہے، حرکت ہے، اور حرکت کا معنی ہی یہ ہے موومنٹ، کہ اس کو موو کر کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کو موو کر کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کو سٹریچ نہیں کیا جائے گا، ڈریگ آن نہیں کیا جائے گا، اس کی آواز کو لمبا نہیں کیا جائے گا، سٹریچ نہیں کیا جائے گا، پرولونگ نہیں کیا جائے گا، صرف اس کو موو کریں گے، موو کرنے کے بعد اس کی ساؤنڈ کو ختم کر دیں گے، اگلے لیٹر پہ چلے جائیں گے۔ با زبر با، بس با، اس کی ساؤنڈ یہاں پہ ختم ہوگی۔ اگر اس کی ساؤنڈ کو تھوڑا سا اور کھینچا جائے گا تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں، با کھڑی زبر با۔ اب فرق ان دونوں میں کتنا ہے، با با، یعنی کہ با کے بعد آگے جو آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اسی کو یہ سٹریچ کریں گے تو یہ کھڑی زبر کی ساؤنڈ بن جائے گی۔ اسی طرح اگر کھڑی زبر ہے تو میں اس کے ساتھ آپ کو کھڑی زیر کی اور الٹی پیش کی مثال بھی دے دیتا ہوں، اسی کے نیچے یہیں پہ میں لکھتا ہوں، با زیر بی،
با زیر بی، لیکن اسی با کے نیچے جب کھڑی زیر لگا دیا جائے گا، جیسا کہ بلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، با کھڑی زیر بی، اس کو سٹریچ کیا جائے گا تو یہ کھڑی زیر بن جائے گی، با کھڑی زیر بی بی بی۔ اسی طرح اس کے اوپر اگر ہم پیش لگاتے ہیں، با پیش بو، با پیش بو، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا، با الٹی پیش بو، تو یہ آپ فرق بالکل واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ با زبر با، اسی کو کھینچیں گے کھڑی زبر بن جائے گی با، با زیر بی، اسی کو تھوڑا سا اور کھینچیں گے بی، کھڑی زیر بن جائے گی، اور اسی طرح پیش کو با پیش بو، تھوڑا سا اور کھینچیں گے با الٹی پیش بو بن جائے گا۔ تو صرف تھوڑی سی آواز کو کھینچنے سے بالکل سب کچھ بدل رہا ہے، زبر کھڑی زبر بن رہی ہے، مدہ لیٹر میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یاد رکھیے گا صرف اتنی سی تبدیلی معنی کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، معنی بھی بدل جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بظاہر چیز ہے، لیکن ایک بہت بڑی مسٹیک بن جاتی ہے، بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے، پڑھنے میں غلطی بڑی ہو سکتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں، طالب حسین۔ میں نے جی آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی سبق سنایا تھا۔ جی ماشاءاللہ، طالب بھائی خیریت سے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی اچھا، آج ہم نے آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک، سورہ ملک کی آیت نمبر 26 سے 30 تک ہم نے پریکٹس کی، تو یہ میں آپ کے لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، تو یہاں سے آپ برائے مہربانی پڑھیے گا۔ آیت نمبر یہ 26 یہاں سے شروع کیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل نحن محرمون قال اوساتهم الم۔ طالب اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ ملک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں گے، میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا ہے، قل انما العلم، یہاں سے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم۔ جی کریے آن کریں۔ قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ جی کریے آن کریں۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مزين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی چند ایک باتیں میں، جیسا کہ اس کال سے پہلے بھی میں گزارش کر رہا تھا کہ زبر زیر اور پیش کو بالکل نہیں کھینچا جائے گا، جبکہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو سٹریچ کر کے کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں یہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک پہلے نمبر پہ تو یہاں پہ آپ نے پڑھا زلفتن، یہاں پر زلفتن، تو یہ تن کے اوپر اخفا ہوگا، نیزل ساؤنڈ ناک سے آواز کو پیدا کریں گے، پرناؤنس کریں گے، زلفتن سیئت۔ اسی طرح یہاں پر کفروا، یہاں پہ اینڈ پہ واو مدہ ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار کھینچ کے اس کو پڑھا جائے گا، کفروا، کفرو نہیں پڑھیں گے، کفروا، واو کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن بھی ہے، صرف پیش ہوتی تو کفرو، صرف پیش ہوتی تو اس کو نہیں سٹریچ کیا جاتا، اب چونکہ پیش کے بعد واو ساکن بھی ہے، یہ واو مدہ بن جائے گی تو اس کو سٹریچ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہی رول یہاں پہ بھی فالو کیجئے گا، ھذا الذی، یا ساکن ہے یہاں پر، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، ذی یا مدہ ہے، اس کو بھی سٹریچ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ سیم چیز یہاں پہ بھی الف
سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے تو اس کو بھی اسٹریچ کیا جائے گا، رحیمنا۔ اسی طرح یہاں پر یہ الف آپ دیکھ رہے ہیں تو الف یعنی حمزہ اور عین کی ساؤنڈ میں فرق کیا جائے گا، یہ علیم نہیں ہے، علیم ہے۔ اسی طرح یہاں پر آمنا، الف کے اوپر چونکہ کھڑی زبر ہے یہاں پہ اسٹریچ کیا جائے گا، آمنا نہیں، آمنا بھی۔ بہت شکریہ طالب حسین صاحب، آپ نے کال کی برمنگم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامتی عطا فرمائے اور قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گلاسگو سے۔ جی آیت نمبر 26 یہ آپ کے سامنے ہے، یہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہاں سے پڑھیے گا پلیز۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میری بہن بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ صرف چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہیں۔ جی پہلی لائن کے اینڈ پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر فلما، میم کے بعد الف ہے، چونکہ زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو اس الف کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا جائے گا، فلما، ما کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے۔ اسی طرح یہاں پر جیسا میں نے کہا زبر زیر اور پیش کو کھینچا نہیں جائے گا، وداؤٹ اسٹریچنگ اس کو پروناؤنس کیا جائے گا۔ اہلکنی، کاف کے اوپر زبر ہے، اہلکانی یہ غلط ہو جائے گا، اہلکنی اللہ، اہلکنی اللہ۔ اسی طرح یہاں پر آمنا بھی، الف زبر کے بعد آ رہا ہے، الف مدہ ہے تو اس کو اسٹریچ کیا جائے گا، آمنا، نون زبر الف نا، آمنا بھی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں، تجوید میں مزید خوبصورتی، نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، قرآن پاک ہے، جتنا زیادہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے لطف بھی آئے گا، ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملے گا۔ ایک آخری کالر ہمارے ساتھ، آخری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، تو میں نے ابھی یہ 26 آیت سنا ہے۔ جی جی آیت نمبر 26 سے جی پڑھیے گا یہاں سے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ، صحیح نہیں ہے، سیئت، یہ یہاں پہ صحیح نہیں ہے سیئت جی۔ وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم به تدعون۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. میں صدق اللہ العظیم. ٹی وی سے سن لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی قرات میں ریسیٹیشن میں آپ کے جذبے میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم سورہ ملک کو میں اپنے دیکھنے والوں کو پیغام دوں گا کہ آپ سورہ ملک کو مکمل ایک مرتبہ پھر پریکٹس کیجیے گا. انشاءاللہ سورہ ملک کو ہم اوورال ایک مرتبہ پھر پریکٹس کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کال کیجیے گا اس مکمل کی تیاری کر کے, تو کہیں سے بھی 2-3 آیتیں 3-4 لائنیں ہم سن کے ایک ٹیسٹ کے طور پہ, تاکہ انشاءاللہ جو غلطیاں ہوں گی مزید اس میں وہ بہتر ہو جائیں گی, ان کو ٹھیک ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید طارق محمود کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.